شروع میں جب آپ کی تحریک شروع ہوئی 9 مئی سے پہلے، جو 9 مئی پہ جا کے پھر وہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک نیا راؤنڈ شروع ہو گیا، آپ لوگ پہلے جلسوں کے بجائے جلوسوں پہ زیادہ آپ کا زور ہوتا تھا. اب آپ جب بھی سنتے ہیں آپ کا یہ جلسے چلتے ہیں، کیا اس تحریک کے پاس جلوس نکالنے کی وہ سکت نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا زیادہ رگڑا پڑ گیا کہ آپ تھک گئے ہیں؟ انڈرسٹینڈیبل ہے، جو پنجاب میں بھی ہوا ہے، کے پی میں بھی ہوا، ہر جگہ رگڑا لگا ہے، لیکن پنجاب میں تو بہت زیادہ لگا ہے. پنجاب پولیس تو آپ کو پتہ نا، وہ تو مشہور ہے، وہ تو کوئی حدیں پہلے نہیں سنتی تھی تو اب کہاں سے سننی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ریالٹی یہ ہے کہ سرکار کا خیال یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی شو ڈالیں، ٹویٹر پہ ڈال لیں، جلسوں میں تقریریں کر لیں، آپ کے پاس سکت نہیں ہے سڑکوں پہ آ کے تحریک چلانے کی، اور اس لیے آپ جلسوں پہ چلے گئے. تو اگر آپ جلسے کرتے رہیں گے تو گورنمنٹ کو کیا فرق پڑے گا؟ بہت بڑا جی. بیسیکلی نیریٹو جب بلٹ ہوتا ہے نا، پہلے ہوتا ہے کہ ایک پبلک جو ہے نا، ایک مطلب تحریکوں کے لیے بنیادی چیز ہے کہ پبلک ایک چیز کو اون کرتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اونرشپ مل گئی ہے اور ہم مزید اس کو پختہ کر رہے ہیں. جون میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم موبلائزیشن کریں، جلسے کریں، جو نیریٹو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور جو پبلک ایشوز ہے، یعنی وہ کسانوں کی ایشوز ہیں، وہ ہمارے کاروباری طبقے کی ایشوز ہیں، یا وہ ہمارے صوبوں کی ایشوز ہیں، جو مختلف جو چھوٹی صوبے ہیں جو ان کے خدشات ہیں، ان کے اوپر ہم کھل کے جو ہے نا بات کریں گے، بتائیں گے حکمرانوں کو کہ خدا را جو پالیسیاں بناتے ہیں. پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈفرینس. تو میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کیپیسٹی کم نہیں ہوئی، ہماری اسٹریٹجی ہے. اور جلوسوں کا ٹائم جو ہے نا، وہ خان صاحب نے کہا کہ وہ میں خود دوں گا آپ کو. جب موسم تھوڑا سا بہتر ہونے تو گرمی بڑی ہے، دیکھتے بس خان صاحب جب کہتے ہیں اگست سپتمبر میں عام طور پہ جلوس نکلتے ہیں، اس سے پہلے اپنا جلوس نکل جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے. ذرا مجھے بریک لینی، بریک کے بعد آ کے ذرا میں نے آپ سے پیپلز پارٹی سے ہی بات کی کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا تھا، آفر دی تھی، تب مسٹرس بہت زیادہ تھا. اب بجٹ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل ایسے ہی ٹوپی ڈرامہ ہے. میرا خیال ہے نہیں ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس میں سیریس کچھ ایشوز ہیں، ڈفرینسز ہیں دو. اور آج ہم نے دیکھا کہ جب یہاں بھی ٹوکن پریزنس ہوئی، پہلے واک آؤٹ ہو گیا، پھر 3 لوگ آ کے بیٹھ گئے نیشنل اسمبلی میں. پنجاب میں بھی علامتی واک آؤٹ ہوا ہے بجٹ سپیچ کے اوپر. سو کلیئرلی ڈفرینس ہے. پہلے انہوں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، آپ لوگوں نے جھٹک دیا. اب آپ بات چیت کرنے پہ تیار ہو رہے ہیں، کیا اب آپ ہاتھ بڑھائیں گے؟ جواب ابھی نہیں دیں گے، جواب دیتے ہیں بریک کے بعد کہ اب آپ پہ آ گئی، اب اگر آپ ہاتھ بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے. جواب جی. اس پروگرام میں پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ سونر دین لیٹر ہوا ہے جو پہلے ڈفرینسز کراپ اپ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں، اور ایک چھوٹے نہیں ہیں. جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا، بجٹ بڑا سیریس ڈاکیومنٹ ہے، بجٹ کے اوپر اب ڈفرینسز ہو جائیں اور بجٹ پاس نہ ہو تو گورنمنٹ گھر چلی جاتی ہے. اور جب پارلیمنٹیرینس کی میٹنگ ہوئی تو اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اوپنلی کہہ دیا اپنے پارلیمنٹیرینس کو کہ اگر آپ میں سے کوئی بجٹ کے خلاف ووٹ دینا چاہے گا تو روکا نہیں جائے گا، اور اس کے خلاف پارٹی ایکشن کوئی نہیں لے گی. یہ بڑی خطرناک موو ہے، بیکاز اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹ نہیں دیتے اس بجٹ میں تو ایبسٹین کرتے ہیں تو بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن اگر خلاف ووٹ دیتے ہیں تو گورنمنٹ فیل ہو جائے گی. تو یہ اتنی بڑی اسٹرانگ میسیجنگ سینٹر میں، پھر پنجاب میں اس کے کچھ تو معنی ہیں. شاہ صاحب آپ سے میں یہ پوچھتے گیا تھا کہ اب ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ پریشان نہ ہوتی تو یہی مولانا فضل الرحمان تھے، پہلے ان کے پاس چل کے کوئی نہیں گیا، پرائم منسٹر چلے گئے. اور اگر شاید یہ پیپلز پارٹی کا دباؤ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی دوستیاں تو ہیں بہت زیادہ. کیا آپ پیپلز پارٹی تب ہاتھ بڑھائیں گے؟ کیونکہ پہلے آپ نے جھٹک دیا تھا گورنمنٹ فارمیشن میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وہ غلطی تھی اس وقت، اور اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ بنائی؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ تھی. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں خان صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ٹائم لگنے میں ہوتا ہے. نہیں، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ ہم نے اس کو ایڈوائز ہی نہیں کیا. اوکے، ہم نے کسی نے ایڈوائز نہیں کیا، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو ایڈوائز کیا جائے کہ ایک ویک حکومت ہم لے لیں. ٹھیک ہے، کوئی سسٹم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کی پھر یہ حالت ہوا کہ بجٹ بھی نہ پاس کرے اور ذلیل و خوار ہو، یہ نہیں ہو سکتی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پوری وہ نہیں آتی مینڈیٹ 2/3 میجارٹی، تو ہمیں حکومت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ اپنا ایجنڈا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ منشور اور آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ درے کے دارے رہتا ہے. جس طرح تو ابھی ہماری یہ خواہش ہے کہ جب بھی ہو عوام سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا
کہ آپ ہمارا پورے مینڈیٹ دیں جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو منشور اب مجھے بتائیں اگر آج کے پیپل حالات پارٹی میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ میں بالکل ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں، آپس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے. ہم پیپل پارٹی کی سنجیدگی کو دیکھیں گے. اگر پیپل پارٹی واقعی سنجیدہ ہے اور وہ کوئی اس طرح، تو اس پہ میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اپرچونٹی ہے کہ حکومت جو ظلم اور یہ سب کچھ کر رہی ہے، کم از کم اب ہمارے ساتھ تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن اس بجٹ کے ذریعے جو عوام کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے، میرا تو مطالبہ یہ ہے، آپ کے ذریعے سے پیپل پارٹی سے مطالبہ ہے کہ کیٹیگریکلی پبلک میں اناؤنس کرے کہ ہم جو ہے نا اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ گے. کے لیے پیپلز پارٹی کا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ سنجیدہ ہے، کیا یہ سنجیدگی کافی ہوگی کہ وہ ووٹ دیں، نہ ایبسٹین کر دیں، نہ خلاف دیں، نہ حق میں دیں، لیکن ووٹ سپورٹ میں نہ دیں، یا یہ ضروری ہے کہ ان کے لوگ ووٹ خلاف دیں؟ نہیں، ایبسٹین ہی کرے سفیشینٹ. بجٹ کون پاس کیسے پاس ہوگا؟ سمپل میجورٹی سے تو ہو جائے گا نا، نہیں، سمپل ان کے میجارٹی پاس تو ہے نا، وہ کر لیں گے، وہ ہو جائے گا. بجٹ اس طرح، آپ تو اسپیکر ہیں، آپ کو پتا ہے ہو جائے گا. چلے سیکنڈ سٹیپ، اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ وہ سیریس ہیں اور ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں سپورٹ دیں تو ہم گورنمنٹ بناتے ہیں اور آپ کی سپورٹ سے گورنمنٹ ان کی بن سکتی ہے، کیا پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے، میں اس وقت اس کی کوئی یس یا نو میں جواب نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جو ہماری سی سی ہے اس پہ اور باری چیئرمین سے ہم مشاورت کریں گے. اگر کوئی اس صورتحال بنتی ہے تو میں بالکل کیٹیگری کے لیے نہ اس کو نو کرتا ہوں نہ یس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ سچویشن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ رہے کھلا رکھو دروازہ دروازہ کھلا رکھو، ڈسکشن ہو، پولیٹیکل ڈسکشن ہو، اس کی مطلب فار اینڈ اگینسٹ اس کی جو آپ لوگوں کو دبانے میں، رکھنے میں، اوبیسلی یہ گورنمنٹ خود تو کر نہیں سکتی جب تک ان کو ساتھ ریاست نہ ہو. کیا آپ کے خیال میں یہ اپنے اقتدار کے لیے مرہون منت ہیں کہ دائیں بائیں کی سپورٹ کے؟ کیا پیپلز پارٹی کہ آپ کے خیال میں اتنی قوت ہے، اس کی سیاسی قوت، کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم لے لے؟ یہی تو میں کہنے، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ سنجیدگی دکھائے، ہم اس کے بعد جو ہے نا کوئی پوزیشن میں ہوں گے کوئی بات کرے. کیونکہ یہ پرابلم ہے کہ یہ جتنی بھی ساری بینیفیشریز ہیں، یعنی کراچی میں کسی اور کو فائدہ دیا گیا، پنجاب میں کسی اور کو، سندھ میں کسی اور کو، تمام بینیفیشریز ہیں. اور ہم سے جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے انہی لوگوں نے چوری کیا. یعنی میں ادھر گیا، یاسمین راشد کے گھر پہ گیا تو ان کی ہسبینڈ نے مجھے وہ پورے جو اس کے فارم 45 سے دکھائے. یہ میاں صاحب جو ہے نا 50,000 لیڈ سے ہارے ہیں. یعنی دیکھو، وہ بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے اندر یہ اخلاقی قوت ہونی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ بس میں ہارا ہوا ہوں، بس میں نہیں کرتا. یعنی یہ ایک لیڈرشپ کی یہ بھی لازم تو نہیں ہے کہ عوام نے آپ کو مسرت کیا آپ مان لیں پھر آ جائیں گے. اس سے آپ بہت بڑے لیڈر بن جاتے اگر آپ یہ ایڈمٹ کرتے. لیکن اس صورتحال میں کہ آپ کسی اور کے اوپر جو ہے نا دوسرے کے پاؤں پہ اپنے وزن رکھ کے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ حال یہ ہوگا کہ آپ کو ایجنڈا باہر سے ملے گا، آپ کا اختیار کوئی نہیں ہوگا، نام صرف آپ کا ہوگا. چلیں، آپ نے بہت بڑی بات کر دی پیپلز پارٹی کے حوالے سے.